الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. عزیزان گرامی قدر، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی برکات اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جلوہ گر ہونا، اس کی چیزہ چند باتیں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے. سیرت حنبیہ یہ عرب کے بہت بڑے عالم اور مشہور سیرت نگار ہے، جن کی سیرت پر لکھی گئی کتاب السیرۃ الحلبیہ ہے، اور اس کے علاوہ متعدد کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد نمبر 2 کے اندر بھی ہے، اور متعدد کتب کے اندر اس کو روایت کیا گیا ہے کہ وہ سال جس سال پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، کیا ہوا؟ پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا. پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گری کا سال ایک ہے مہینہ، کیا ہے؟ مہینہ ربیع الاول کا. اس پر بھی امام ابن الحاج جو ہے انہوں نے قلم اٹھایا اور کہا کہ کریم آقا علیہ السلام کی ولادت اور حسن المقصد فی عمل المولد کے اندر امام ملت اسلامیہ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بھی اس کو بیان کیا. وہ بیان فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن کیوں ہوئی؟ کیا ہے؟ پیر کے دن کیوں ہوئی؟ جمعے کے دن ہوتی، جمعے کی رات کو ہوتی، شب برات کو ہوتی، لیلۃ القدر کی رات کو مختص کر لیا جاتا. کہتے ہیں اس لیے کہ اگر شب جمعہ یا جمعہ کے دن یا یوم عرفہ حج کے دن یا کسی اور بڑے دن یا شب قدر کے دن ہوتی تو شاید وہ سمجھتا کہ اس دن کی وجہ سے اس دن کو برکت حاصل ہے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا والوں سوچو، مصطفیٰ علیہ السلام وہ ہیں جو برکتیں دینے آئے ہیں، لینے نہیں آئے.
شب قدر کو برکت ہے مصطفیٰ کی برکت سے. کیا ہے؟ لیلۃ النصف من شعبان کو برکت ہے مصطفیٰ کی برکت سے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے اللہ پاک نے پیر کا انتخاب کیا تاکہ کسی کے ذہن کے اندر یہ مغالطہ پیدا نہ ہو کہ شاید اس دن اور رات کی وجہ سے برکت ہے. کہا نہیں، بلکہ مصطفیٰ برکتیں کیا ہے؟ دینے آئے ہیں، دینے نہیں آئے ہیں. اس لیے پیر کے دن کا. اور دوسرا وہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی من الثمرات والاشجار، جتنے بھی پھل ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی اناج ہیں، یہ جو گندم ہے، یہ جو بھی ہم کھاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ پیر کے دن. یہ میری اور آپ کی ظاہری خوراک ہے باڈی کی، ایسا ہی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ظاہر کی نشو و نما کے لیے پیر کے دن کا انتخاب کیا، تو اب جو باطن انسان کا قلب ہے، کیا ہے؟ جو نور الہی اور نور معرفت کا زینہ ہے، تو اب چاہیے یہ تھا کہ جس طرح ظاہر کی پرورش پیر کے دن ہوئی، باطن جس کو غریب آقا علیہ السلام نے رب کے ساتھ ملایا، وہ بھی پیر کے دن آتے تو یہ موضوع زیادہ مناسب تھا. اس لیے ظاہری نشو و نما کو بھی پیر کے دن رکھا اور انسان کے باطن کو سنوارنے کے لیے بھی پیر کے دن کا انتخاب کیا. اس لیے پیر کے دن آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا. آگے اس کی بڑی جہتیں ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، یہ تو ذکر میرے ذہن میں آ گئی، میں نے بیان کر دی. اچھا، سیرت الحلبیہ کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں یقال لها سنۃ الفتح والابتہاج. جس سال نبی پاک علیہ السلام کا میلاد ہوا، اس سال کو سنۃ الفتح والابتہاج، فتح کا سال، خیر و برکت کا تھا. حالانکہ دیکھیں عرب کے اندر اس سے پہلے بھی سال آتے تھے کہ نہیں؟ بولے تو صحیح ہے. جو گفتگو کر رہا ہو اس کی طرف دھیان دیا کرے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. یقال لها سنۃ الفتح والابتہاج، وہ سال جس سال حضور کا میلاد ہوا، اس سال کو فتح کا سال، کامیابی کا سال، خیر و برکت کا سال کہا جاتا تھا. کیوں؟ اس سے پہلے کبھی بھی عرب کے اندر کسی سال کو عمومی طور پر فتح کا، خیر و برکت کا سال نہیں کہا جاتا. لیکن جس سال میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور السلام کی کائنات کے اندر جلوہ گری ہوئی، اس سال کو اہل ارض فتح کا سال کہتے ہیں کہ یار یہ خوشیوں کا سال ہے، یہ کرم کا سال ہے، یہ رب کے فضل کا سال ہے، یہ اللہ کے انوار و تجلیات کے نزول کا سال ہے، یہ اللہ کے انعام و اکرام کا سال ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب اس کائنات کو عطا فرمایا. اور آگے انہوں نے وجہ بھی بیان فرمائی. کہتے ہیں فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، بے شک قریش کانت قبل ذالک تھے اس سے پہلے. کیا کہتے ہیں کہ قریش اس سے پہلے جو تھے فی جدب و ضیق عظیم، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ قحط کا شکار تھے، تنگی کا شکار تھے. کیا ہے؟ فَإِنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فِي جُدُبٍ وَضِيقٍ عَظِيمٍ، تنگی رہتی، کھانا پورا نہ ہوتا، قحط ساری رہتی، بارشیں نہ ہوتی، ہر بندہ پریشان حال تھا. کیا ہے؟ حضور اسلام کی ولادت سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. جو ہی وہ سال جس سال میرے اور آپ کے پیارے نبی کا میلاد ہوا، حضور کی کائنات میں تشریف آوری ہوئی، حضور کی کائنات میں جلوہ گری ہوئی، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فَأُخْبِرَتِ الْأَرْضُ، اللہ نے ساری زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا. اتنی بارشیں ہوئی، کتنی بارشیں ہوئی. کیا ہے کہ جو سخت چٹانیں تھیں ان کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبزے اگا دیے. آپ نے دیکھا بہت پرانی بلڈنگ ہو،
کیا ہے؟ وہاں درخت اگاتے ہیں کہ نہیں اگاتے؟ اللہ چاہے تو اگا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کی قدرت ہے، جہاں سے میں اور اب غمان بھی نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم علی الطیر وتروح بطانا. اے بندے اگر تم رب پر اس طرح بھروسہ کرتے جس طرح بھروسہ کرنا چاہیے تھا تو وہ تمہیں ایسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو عطا کرتا. وتروح بطانا بطن کی جمع کیا ہے؟ بطن کی جمع بطانا. تو جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، جب پرندے شام کو واپس پڑتے ہیں تو ان کے پیٹ رب کے دیے ہوئے رزق سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ کسی پرندے نے کبھی مال اسٹور کیا کیا؟ اس کا گاڑی نہیں ہوتا تو مال غریب نے کیا اسٹور کرنا؟ مال اسٹور تو کرتے ہیں انسان تاکہ مہنگا کر کے بیچے. جیسے یہ سیلاب آ گیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ یار سیلاب کے اندر آٹا اور سستا کر دیتے، یار لوگ سیلاب کے اندر پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہے، چینی سستی کر دیتے. کیا ہے؟ اب کچھ ہم بھی سوچ رہے پورا سال اگر کماتا ہے ایک بندہ دکاندار تو اگر ایک دو مہینہ اس ریٹ کو کم کر کے وہ بھی کیا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت میں شامل ہو جائے. کیا ہے بھائی صاحب؟ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ بس چینی ہے وہ بھی مہنگی، ہر چیز مہنگی. اب جن علاقوں کے اندر سیلاب ہے اب وہاں کیا صورتحال ہے آٹے کی یا دوسری چیزوں کی؟ کیا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم کتنی پبلک کی خدمت کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ تو یہ بالکل ہی ختم ہو گیا. بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا اے بندے میں بھوکا تھا، میں نے تجھے کہا تھا کھانا کھلاؤ، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا باری تعالیٰ تو کھانا کھانے سے پاک ہے، تو کھلاتا ہے. تو اللہ فرمائے گا تجھے نہیں پتا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میری رحمت کے جلوے میں ہم پا دیتا. کیا؟ تو چاہیے تو یہ کہ سیلاب کے دنوں میں چیزیں اور سستی ہم کریں. اگر کسی کے پاس کپڑے سیب ہیں وہ کپڑوں کو صدقہ خیرات کرے تو وہ بالکل ہی بے حس بے ساکت. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید عمرہ کرنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، نفل پڑھنا عبادت ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا عبادت نہیں ہے. میں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک جمعے پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ کتنی بڑی عبادت ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنا. جب بندہ گھر سے کسی کی مدد کے لیے نکلتا ہے تو رحمت کے فرشتے ہم وقت اس کے لیے دعائیں مغفرت اور دعائیں استغفار کرتے ہیں. بعد میں 75,000 کا بھی ذکر ہے، 70,000 کا بھی ذکر ہے. وہ جو قریب آکر اسلام کی ولادت کا مہینہ تھا، سال تھا، فَأُخْبِرَتِ الْأَرْضُ، اللہ نے زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا. کہتے ہیں وَحُمِلَتِ الْأَشْجَارُ، اور درختوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ پھل عطا فرمائے. ایک ہے 1 مرتبہ پھل ملے. حضور کی ولادت کی خوشی میں اللہ نے نظام فطرت کو ہی اپنی منشا کے مطابق کر دیا. وَحُمِلَتِ الْأَشْجَارُ، جتنے بھی درخت تھے سب کو پھل کی دولت عطا فرمائے. وَأَتَاهُمْ رَغَدٌ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ تِلْكَ السَّنَةُ، کہتے ہیں ہر طرف سے خوشحالی تھی. کس سال؟ اس سال جس سال محمد رسول اللہ کی جلوہ بری. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسیرۃ الحدیبیہ کے اندر حضور کی ولادت کے مہینے کی ابھی بات نہیں ہو رہی. وہ پورا سال اللہ نے خیر و برکت والا بنا دیا جس سال میں آقا اسلام کا میلاد ہوا. حضور السلام کی اس کائنات کے اندر جلوہ گری ہوئی. عزیزان گرامی قدر، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی جب کائنات کے اندر جلوہ گری ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے تھوڑے سے مظاہر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ میں بیان کروں. درود پاک پڑھ لیں. امام ابن کثیر
یہ 7ویں صدی کا حافظ الحدیث گزرا ہے. غیر بھی اس کو مانتے ہیں کہ یہ بندہ محقق ہے. میں اس طرف تو جا ہی نہیں رہا. اس کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ. اس کے اندر وہ بیان فرماتا ہے کیا کہتا ہے فتح اللہ لمولدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولے السماء آسمانوں کے دروازے و جناتی اور جنتوں کے دروازے کب؟ جب میرے اور آپ کے سورے نبی کا ملاد ہوا. فتح اللہ السماء لمولدہ و جناتی. رب کائنات نے صرف جنتوں کے نہیں ساتوں آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور دنیا والوں کو بتایا اے دنیا والوں جو اس محبوب کا غلام بن جائے گا یہ زمین بھی اس کی ہوگی آسمان بھی اس کے ہوں گے اور آپ کی جنت کا مالک بھی ہوگا. آپ نے قرآن پڑھا تلک الجنت التی نورث من عبادہ من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے کہ اس جنت کا میں نے وارث بنا دیا ہے اپنے بندوں کو. کن کو؟ نورث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وارث بنانا. ہم نے وارث بنا دیا من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے. تو وہ کس کے صدقے جنت کے وارث بنے؟ مصطفیٰ کی ولادت کے صدقے, حضور کی آمد کے صدقے. تو ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو بیان فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے وقت وَأَخْرَجَ أَبُو نُعَيْمٍ امام ابو نعیم دلائل النبوہ کے اندر اس کو لے کر آئے ان عمرو بن قتیبہ. عمرو بن قتیبہ سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سمعت ابی میں نے اپنے والد گرامی سے سنا. حضرت عمرو بن قتیبہ کہتے ہیں وَكَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ اور میرے والد بہت بڑے صاحب علم تھے. حضرت عمرو بن قتیبہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اپنے ابا جان سے اور میرے ابا جان بہت بڑے عالم تھے. وہ کیا کہتے ہیں لما حضر ولادت آمنہ جب حضور کی ولادت حضرت آمنہ کے گھر ہونے لگی تو یہ وہی روایت اس کا دوسرا جو سوچ کر رہا قال اللہ لملائکتہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا افتحوا ابواب السماء کلها وابواب الجنان كلها. اے فرشتوں آج میرے محبوب کا میلاد ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دو اور جتنی میری جنتیں ہیں ساری جنتوں کے دروازے بھی کھول دو. افتحوا فعل امر ہے اور جمع کا صیغہ ہے جس کی ڈیوٹی ہے افتحوا کھول دو تو ابواب السماء كلها وابواب الجنان كلها سارے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دو اور جنتوں کے دروازے بھی کھول دو. لما حضرت ولادت آمنہ جب حضرت آمنہ کے گھر محمد رسول اللہ کا میلاد ہوا. اور آگے لطف کی بات وَأَمَرَ اللَّهُ اللہ نے حکم دیا جس بات کا الملائکہ فرشتوں کو بِحُضُورٍ اے فرشتوں حاضر ہو جاؤ. کس جگہ پر؟ جہاں پر میرے محبوب کا میلاد ہو رہا ہے. قطار اندر قطار فرشتے وہاں پر حاضر ہو رہے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت والی جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لیے. فنازل تبشر بعضها بعضا صرف آ ہی رہے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہیں فضل رب الغلام اور کیا چاہیے مل رہے اور کیا چاہیے کیا ہے فنازل تبشر بعضها بعضا. وہ فرشتے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں اور تمہیں مبارک ہو آج وہ آ رہے ہیں جن کے صدقے رب نے ہمیں بھی وجود عطا فرمایا. بڑی دلی سبحان اللہ یہاں کہہ رہے ہیں حضور کا ذکر اسی کا آگے بیان فرماتے ہیں وَتَتَابَلَتْ جِبَالُ الدُّنْيَا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے پہاڑوں کو حضور کی آمد کی برکت سے جتنے بلند تھے اس سے زیادہ بلند کر دیا. پتہ یہ چلا کہ جس کو بھی بلندی ملتی ہے وہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے. کیا ہے سبحان اللہ. وَتَتَابَلَتْ جِبَالُ الدُّنْيَا اللہ نے دنیا کے پہاڑوں کو اور بلند کر دیا. گویا کہ پہاڑ کہتے ہوں گے مولا کیوں بلند کیا ہے تو نے تو پہلے ہی بڑا کام کیا ہے
رب فرماتا ہے کیا ہے انہیں کہ تمہیں نہیں پتا آج دنیا میں میرا محبوب جلوہ گر ہو گیا، اس کی آمد کی برکت سے تمہیں یہ بلندی دی ہے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں وَرَفَعَتِ الْبِحَارَ، اور اللہ نے سمندروں کے پانیوں کی لہر کو بھی بلند کر دیا۔ یہ اشارہ تھا کہ آج وہ ساری برکتوں والا آ گیا جس کی خاطر سب کچھ بنا ہے۔ وَتُوَاشِرُ أَهْلَهَا، اور سمندر کی مخلوقات میں بھی ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی۔ کل مخلوقات 18,000 ہے، کتنی؟ اس کے لیے آگے پوری تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا۔ سمندر کی مخلوقات جو ہے انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی کہ آج وہ آیا ہے جس کی برکت سے اللہ نے ہمیں بھی کیا ہے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا ہے۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ مَلَكٌ إِلَّا حَضَرَ، کوئی فرشتہ ایسا نہیں تھا جو حضور کی ولادت کے وقت در مصطفیٰ پر حاضر نہیں تھا۔ اور کہتے ہیں وَأُخِذَ الشَّيْطَانُ فَغُلَّ 70 غُلَّةً وَأُلْقِيَ مَنْكُوسًا فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ الْخُضْرَاءِ، اور شیطان کو سمندروں کے پانیوں کے اندر کیا ہے جو بحر خضرا تھا اس کے اندر الٹ کر لٹکا دیا گیا۔ القی منکوسا فی البحر لجۃ الخضراء، جو بحر خضرا تھا اس کے پانیوں کے اندر شیطان کے تخت کو گھرا دیا گیا اور الٹا کر دیا گیا، جو اس بات کی نشانی تھا کہ اب تیری حکومت کا سینہ نہیں چلے گا، مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے۔ حضور کی امی نے جو دیکھا فرماتی ہے وَأَنَا بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ، میں نیند اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی اور میں دیکھ رہی تھی کیا ہے، میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ فرماتی ہے رَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا فَلَمَّا فَصَلَ خَرَجَ مِنِّي نُورٌ أَضَاءَتْ لَهُ قُصُورُ الشَّامِ، جب میرے محبوب کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا کہ جس سے مشرق بھی روشن ہو گئے مغرب بھی روشن ہو گئے۔ فرأیت، میں نے دیکھا، مشارق کہا یہ آبجیکٹ بن رہا، ومغاربہا دو جہتیں ہیں، مشارق اور مغارب، کیا ہے مشارق اور مغارب، دوسری دونوں جہتیں اس کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ قرآن میں پڑھا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقین کا بھی رب ہے اور مغربین کا بھی رب ہے، تو دو جہتیں ہیں، ویسے تو چار ہوتی ہیں، وہ دوسری دو جو ہے وہ اس کے بعد اہم ہوتی ہے، اس لیے فرمایا رب المشرقین و رب المغربین، اللہ مشرقین کا بھی رب ہے مغربین کا بھی رب ہے۔ تو حضور کی امی کہتی ہے رأیت مشارقہا ومغاربہا فأضاء لي ما بین المشرق والمغرب قالت الشفاء، حضرت ام شفا کہتی ہے جب حضور کی ولادت ہوئی تو میں حضور کی امی جان کے قریب تھی، میں نے حضور کی ولادت کے وقت ایک ایسا نور دیکھا کہ مجھ پر مشرق بھی روشن ہو گئے مغرب بھی روشن ہو گئے۔ یہ تو وہ ہے جن کے ہاں حضور کی ولادت نہیں ہوئی، تو حضرت آمنہ کی عظمت کا بھی عالم کیا ہو۔ آپ کہتی ہیں رأیت مشارقہ و مغاربہا رأیت ثلاثۃ اعلام مطلوبات، میں نے تین نسل شدہ جھنڈے دیکھے، عالم فی المشرق وعالم فی المغرب وعالم علی ظہر الکعبہ، ایک مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے، اور یہ کعبہ جو ہے یہ کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے۔ کیا جو سبحان اللہ، ابھی کعبے کا ذکر آ رہا ہے، تھوڑا سا لطف لینے کے لیے میرے ساتھ آج آپ نے چلنا ہے۔ تو کریم آقا علیہ السلام والسلام وَأُلْبِسَتِ الشَّمْسُ يَوْمَئِذٍ نُورًا عَظِيمًا، اس دن اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی ایک عظیم نور کا تاج پہنایا، کب؟ جس دن میرے اور آپ کے سونے نبی کا میلاد ہوا۔ اور فرماتی ہے سبحان اللہ، حضور کی امی جان کہتی ہے وہ اقیمہ، کھڑے ہو گئے، علی رأسہا، کیا 70 الف حورا فی الہوا، جو حوریں تھی ہوا کے اندر قطار اندر قطار 70,000 کی تعداد میں کھڑی تھی، اور وہ کس لیے کھڑی تھی؟ ينتظرون بولادت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مصطفیٰ کا میلاد ہو اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں۔ یہ ینتظرون کے لفظ موجود ہے روایت کے اندر، وہ جو 70,000 حورا فی الہوا وَأُقِیمَ عَلَى رَأْسِهَا يَنْتَظِرُونَ بِوِلَادَتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کی ولادت کی خوشی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ 70,000 ہوئے۔ حضور کی امی کہتی ہے ان کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضور کی اماں جان کی باتیں ہیں، وہ مشاہدات، وہ برکات جو حضور کی ولادت کے وقت حضور کی امی جان نے دیکھی۔ یہ تو 70,000 ہوئے، اور آگے آ رہا ہے، اس کو بھی میں تفصیل سے بول کر لوں۔ بیان فرماتی ہے قد عزل اللہ تلک السنہ لنساء الدنیا ان یحملن ظہورا کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزل اللہ، اللہ نے اجازت دے دی، تلک السنہ اسی سال، کیا ہے اسی سال، کس بات کی؟ ان یحملن ظہورا کرامۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات کے اندر جتنی بھی عورتیں حاملہ ہیں سب کو بیٹے عطا کریں۔ یہ کس کی خوشی ہے؟ یہ آمنہ کے اللہ محمد رسول اللہ کی دنیا میں جلوہ دینے کی خوشی ہے۔ کیا ہے؟ پوری کائنات کو۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں فَلَمَّا وُلِدَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم امتلأت الدنیا كُلَّهَا نورا۔ لمبا کا مطلب ہوتا ہے جب ولد النبی، جو اس کا سبجیکٹ حضور ہے، جب حضور کا میلاد ہوا امتلأت الدنیا كُلَّهَا نورا، صرف ایک کونا نہیں، فرمایا امتلأت الدنیا كُلَّهَا نورا، اللہ نے ساری کی ساری دنیا کو روشن اور منور کر دیا۔ وَضُرِبَ فِي كُلِّ السَّمَاءِ عَمُودٌ مِّن زَبَرْجَدٍ وَعَمُودٌ مِّن یاقوت، اور ہر آسمان پر یاقوت اور زبرجد کے اللہ نے ستون قائم کیے، کس سے آنے کی خوشی میں؟ محمد رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں۔ اچھا بڑا افسوس ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے الخصائص الکبریٰ جو ہے یہ کتاب چھاپی اور اس میں سے یہ لفظ نکال دیے ہیں، اندازہ لگائیں، الیاذ باللہ۔ ایک جگہ سے یہ کتاب چھپی ہے، یہ عربی کی ہے، الخصائص الکبریٰ امام جلال الدین سیوطی کی۔ ان بدبختوں نے وہ لفظ نکال دیے ہیں جس روایت کے اندر یہ ذکر ہے کہ آقا کی ولادت کے وقت اللہ نے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان پر زبرجد اور یاقوت کے ستون نصب کیے جو آسمانوں پر سب سے زیادہ چمکتے تھے۔ اور جب حضور شب معراج گئے، راوی کہتے ہیں قیل ھذا، حضور اسلام نے پوچھا اے جبریل بتاؤ یہ کیا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ ما ضرب لک استبشارا بولادتی کا، اے سونے یہ ستون رب نے آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب کیا۔ ما ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویسے مارنا ہوتا ہے، اور اگر مرادی مانا لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا نصب کرنا۔ قرآن میں یہ لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا، کتنی مرتبہ؟ only 3 times۔ ایک جگہ اس کا معنی مثال بیان کر رہا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلین، اللہ 2 بندوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ یہ فقہ عالم آپ کو بتائے گا کہ یہاں پر اس کا معنی کیا ہے، کیا ہے؟ ویسے تو اردو کا ترجمہ پڑھ کے اور آگے پیچھے کر کے آج خرابیاں کی ہوئی، اسی وجہ سے خرابیاں کیا ہے، اسی وجہ سے خرابیاں ہیں۔ وہ بس ایک لفظ رٹا ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مقتضی حال کے مطابق یہ ہمارا کیا ہوگا، کیا ہے؟ جیسے میں نے روایت بیان کی تھی فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، اب اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ میں نے شکر کیا، اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی معنی یہ ہوگا فَشَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، اللہ نے اس بندے کے اس عمل کی قدر کی، یعنی اس کو پسند کیا، اس کی قدر کی۔ اور جب الیجن والی چیز ڈینجرس تھی، نیند کی خطرہ جان، نیند کا خطرہ ایمان، کیا ہے؟ تو یہ دیکھ لیا کرے کہ دین کہاں سے لیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے وہاں پر یہ لفظ ہی نکال دیے ہیں کتابوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن حضور کا ذکر بڑھنے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مصطفیٰ کا ذکر آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ ہے۔
اور فرمایا وَقَدْ أَنبَتَ اللَّهُ لَيْلَةَ وُلِدَ عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ الْكَوْثَرِ سَبْعِينَ أَلْفَ شَجَرَةٍ مِنَ الْمِسْكِ الْأَصْفَرِ، اللہ نے 70,000 کستوری اور عنبر کے درخت لگائے. کس کی خوشی میں؟ مصطفیٰ کے میلاد کی خوشی میں. کہاں؟ جنت الفردوس کے اندر. گویا کہ زمین کو بھی سجایا، آسمان کو بھی سجایا اور جنت کو بھی سجایا. کس کی خوشی میں؟ میرے اور آپ کے سونے نبی کے میلاد کی خوشی میں. اور آگے کہتے ہیں وَجُعِلَتْ ثِمَارُهَا بَحُورُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ان کے پھل جنتیوں کے لیے ہے اور ان کی خوشبو بھی جنتیوں کے لیے ہے. وہ جو درخت لگائے 70,000 کہا حضور کی ولادت کے وقت، حضور کی ولادت کی خوشی میں. اور آگے کہتے ہیں وَكُلُّ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ يَدْعُونَ اللَّهَ بِالسَّلَامَةِ، اور ہر ایک پکارتا وہ نبی آ گئے جو کائنات کو سلامتی دینے والے ہیں. وَنُكِسَتِ الْأَصْنَامُ كُلَّهَا، اور جتنے بھی بت تھے سارے اودے منہ کیا ہے، اودے منہ گر گئے. کس کی ولادت پر؟ میرے اور آپ کے سونے نبی کی میلاد کی خوشی میں سارے منہ گر گئے. حضور گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ اب بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، ایک رب کی عبادت کی جائے گی. کیا ہے؟ اور کعبے کو پاک کرنے والے محبوب نبی آ گئے. اور حضور کے دادا جان کہتے ہیں جاءہم الامین جاءہم الصدیق لا تعلم قریش ماذا من جوفہ صوتا وهو یقول الان یرد علی زواری. کعبے کے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ وہ لوگ جو میری زیارت کے لیے آتے تھے، جو رک گئے تھے بتوں کی آمد کی وجہ سے، اب وہ نبی آ گئے ہیں جو کعبے کو بتوں سے پاک کریں گے اور دوبارہ لوگ کعبے کی زیارت کے لیے آئیں گے. اس سال مجھے بتائیں کتنے لوگ حج کر کے آئے؟ 20-25 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ ہے کہ نہیں؟ عمرے کے لیے پورا سال جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کس کی برکت ہے؟ یہ آمنہ کے نام محمد رسول اللہ کی برکت ہے. ورنہ کعبے کے اندر 300 سال بت پڑے ہوئے تھے. کتنے پڑے ہوئے تھے؟ کعبے کو جو بتوں سے آزاد کیا گیا وہ میرے اور آپ کے نبی کے میلاد کی برکت سے. کیا ہے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب دنیا میں جلوہ کری اور گویا کہ کعبہ کہنے لگا الان یجیء زواری الان اطہر من انجاس الجاہلیہ، اب وہ آ گئے اطہر. کیا ہے؟ اطہر، جو مجھے بہت ہی زیادہ پاک کر دیں گے. من انجاس الجاہلیہ، جہالت کی پلیتیوں سے مجھے پاک کرنے والے آ گئے. وہ نبی دنیا میں تشریف فرما ہو گئے، ان کی ولادت ہو گئی. اور آگے بیان فرماتے ہیں وَلَمْ تَسْكُنْ زَلْزَلَةُ الْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِهِنَّ، 3 دن اور 3 راتیں کعبہ وجد کے اندر رہا. اس میں رہا. اور زلزلے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وجد میں آنا. کیا ہوتا ہے؟ وجد میں آنا. 3 دن اور 3 راتیں گویا کہ کعبہ حضور کے آنے کی خوشیاں مناتا رہا. اور حضور کے ابا جان کہتے ہیں میں نے کعبے سے آواز سنی، گویا کہ کوئی کہہ رہا تھا ولد المصطفی المختار الذی تحرک بیدہ الکفار. آج وہ آ گئے جو رب کے مختار نبی ہیں اور جن کے سامنے پوری دنیا کے کافر شکست کھائے. ولد المصطفی المختار الذی، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا ہونا. کیا ہونا؟ چنا ہوا ہونا. یہ اس میں مفعول ہے. کیا ہے؟ ولد المصطفی المختار الذی تحرک بیدہ الکفار. وہ چنے ہوئے مختار نبی آ گئے، ان کی ولادت ہو گئی، ان کی جلوہ گری ہوئی. بیدہ الکفار، جن کے دست کرم کے سامنے دنیا کے سارے کافر جو ہیں وہ ڈھیر ہو جائیں گے. یہ حضور کے دادا جان کہتے ہیں میں نے کعبے سے آواز سنی. کیا ہے؟ کہ کعبہ کہہ رہا تھا اے عبد المطلب تمہیں مبارک ہو، وہ نبی آ گئے جن کی برکت سے اللہ دنیا کے کفار کو شکست دے گا. اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سبحان اللہ آپ بیان فرماتی ہے ينطق يومه ذلك ومرت وحش المشرق الى وحش المغرب بالبشارة. مشرق کے پرندوں نے مغرب والوں کو اور مغرب والوں نے مشرق والوں کو حضور کے آنے کی مبارکباد دی. فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا
الی وحش المغرب بالبشارات، جمع کا صیغہ ہے، ایک پرندہ نہیں، ایک یا دو نہیں، جمع کا صیغہ ہے۔ جتنی بھی مخلوقات تھی ہر ایک نے دوسرے کو خوشخبری دی کہ آمنہ کے لال محمد رسول اللہ کی کائنات میں تشریف آوری ہو گئی۔ وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْبِحَارِ بَعْضُهُمْ يُبَشِّرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور سمندر والوں نے آپس میں ایک دوسرے کو خوشخبریاں دی اور کہتے ہیں فی کل شہر من شہورہ، ہر مہینے یہ خوشخبریاں چل رہی ہیں، پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، ہر مہینے یہ تسلسل اجیل اجیل ربیع ربیع ہوتا ہے۔ اور نداء فی الارض و نداء فی السماء، زمین پر بھی ندا ہوتی ہے، آسمانوں پر بھی ندا ہوتی ہے۔ الآن لأبی القاسم ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا، اے دنیا والو خوشخبریاں مناؤ، اس کائنات کو برکتیں دینے والا محمد دنیا کے اندر جلوہ ہوگی۔ الآن لأبی القاسم ان یخرج الی الارض میمونا مبارکا، اس دنیا کو برکتیں دینے والے نبی اپنی والدہ کے شکم سے اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہو چکے۔ اور سبحان اللہ، کیا میں آپ کو باتیں بتاؤں، حضور اسلام السلام کی امی جان نے، میں مختصر کر رہا ہوں، میں نے آگے بھی کافی ساری چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ حضور اسلام السلام کی امی جان فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ کوئی سفید لباس میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابۃ بیضاء، ایک میں سفید بادل آیا اور وہ میرے وغیب عن وجہی، میرا بیٹا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غائب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دوبارہ تشریف فرما ہوئے تو قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس کے اندر لپٹے ہوئے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہے، اور کہتی ہے فسمعت منادیا ینادی، میں کانوں سے سن رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا ادخلوہ البحار ادخلوہ المشارق والمغارب، ان کو مشارق کی بھی سیر کرواؤ، مغارب کی بھی سیر کرواؤ، سمندروں کی بھی سیر کرواؤ، لیعرفوہ صفتہ ونعتہ وسیلتہ وصورتہ، تاکہ زمین والے بھی ان کی سیرت و صورت کو پہچان لے، آسمان والے بھی سیرت اور صورت کو پہچان لے۔ یہ میں مختصر عرض کر رہا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام کی اما جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتی ہے کہ میں نے جب میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو میں نے دیکھا کیا ہے وَإِذَا بِهِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، میرا بیٹا محمد ایسے چمک رہا جیسے چودھویں کا ستارہ چمک رہا، وَرِيحُهُ مِسْكًا كَالْمِسْكِ الْأَصْفَرِ، اور ان کے جسم سے خوش عنبر اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ طریق الخمیس امام ابو بکر بن دیار الفکری اس کو لکھتے ہیں، سبل الہدی والرشاد اٹھائے، کیا ہے حضور اسلام السلام کی ولادت کے وقت چلتے چلتے یہ تسلسل کریم آقا علیہ السلام کی ولادت پر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں چونکہ اس کو چاہ رہا ہوں کہ مختصر سے مختصر کر دوں، چند باتیں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات کی۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام کو دائیوں نے یتیم سمجھ کر جو ہے کیا ہے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ امام ابن جوزی 510 میں تاریخ ولادت ہے، مولد العروس ان کی میلاد پر کتاب ہے، 597 میں فوت ہوئے، 900 سال پہلے کا علم حدیث کا چوٹی کا امام ابن جوزی لکھتا ہے، کہتا ہے اور تم کیا بات کر رہے ہو، کل واحدۃ تقول، ہر ایک یہ چاہتی تھی انا اردعہ، میں مصطفیٰ کو دودھ پلاؤں، فأعرض عنہن، مصطفیٰ نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا، فتقدمت الیہ، حضرت حلیمہ کہتی ہے پہلی آئی حضور نے توجہ نہیں فرمائی، دوسری آئی توجہ نہیں فرمائی، حضرت حلیمہ کہتی فتقدمت الیہ، جب میں مصطفیٰ کی طرف بڑھی، ہی نظر تبسم، مصطفیٰ کی نظر میرے چہرے پر پڑی تو مصطفیٰ مسکرا دیے۔ ابن جوزی کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ کی ولادت ہو اور کوئی دائی حضور کو چھوڑ جائے؟ یہ تو کیا ہے، یہ تو ایمان کے جذبے کے ہی خلاف بات ہے۔ کہتے ہیں یہ کہو
حضور نے ان میں سے کسی کو قبول نہیں کیا سوائے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات کی ساری برکتیں در مصطفیٰ کیا ہے حضور لے کر آئے اور حضور کو دیکھ کر وہ دائیاں چھوڑ جائیں؟ ابن جوزی کہتا ہے نہیں، میرے سونے نبی نے کسی کو قبول ہی نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ کو قبول کرنا تھا، کیا ہے حضرت حلیمہ کو قبول کرنا تھا، اور یہ عدل میں فیصلہ کر دیا گیا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں ان ابن آمنۃ الامین محمد خیر الانام وخیرۃ الاخیار ما عند له غیر حلیمہ مرضع نعم الامینۃ هی علی الابرار مامونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاسباب والاوزار لا تسلمنه الى سواها انه امر وحکم جاء للجبار۔ یہ جو میں نے شعر پڑھے ہیں یہ عرب کے بڑے بڑے ائمہ نے ان کو اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ اس کا معنی یہ ہے اے پیارے عبد المطلب، اپنے پوتے محمد کو اگر کسی کی کسٹڈی میں دینا ہے تو اس کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ یہ عدل سے فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے جب بھی کوئی دائی آتی آپ اس سے پوچھتے کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے، کس قبیلے سے آئی ہو؟ تو جب حضرت حلیمہ نے کہا کہ میں قبیلہ سعد سے آئی ہوں، میرا نام حلیمہ ہے، تو آپ نے فرمایا سعد بھی برکتوں والا نام ہے اور حلیمہ ہیلم جو ہے یہ بھی برکتوں والا نام ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حلیمہ کو قبول فرما لیا، اور حضرت حلیمہ سبحان اللہ، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو کہتی ہے کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا بچہ، کیا ہے جب بھی کوئی بچہ بیمار ہوتا تو اس کو در مصطفیٰ پر لایا جاتا، فَأَخَذَ كَفَّهُ، حضور صلی السلام کا دستے کرم پکڑ کر اس کے پیٹ پر پھیرا جاتا، فَيَرَى بِإِذْنِ اللَّهِ سَرِيًّا، اللہ جلدی سے اسے شفا عطا فرما دیتا۔ وَأُلْقِيَتْ مُحَبَّتَهُ اعتقاد، کیا ہے اسیرۃ النبویہ کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ جتنی بھی برکتیں ہیں ساری رب نے مصطفیٰ کو دے کر بھیجا، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ اعتقاد پیدا کر دیا۔ حضرت حلیمہ کہتی کوئی بھی بیمار ہو جاتا، کیا آخذ کفہ، میرے سونے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے کرم پکڑ کر اس بیمار کی بیمار والی جگہ پر لگایا جاتا، فَيَرَى بِإِذْنِ اللَّهِ سَرِيًّا، سریہ سکتہ مشبہ کا سیگا ہے، اللہ جلدی سے حضور کے دستے کرم کی مدد سے شفا عطا فرما دیتا۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ، قربان جاؤں اے حلیمہ آپ کی شان پر، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میرا دل چاہا کہ پتہ نہیں دوبارہ موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، تفسیر مظہر ہی اٹھائے، قاضی سلام اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی میں حضور کو لے کر جب حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھی تو اللہ نے نظام قدرتی بدل دیا، کہتے ہیں جات بھی الی الحجر الاسود، حجر اسود کے قریب پہنچی، فخرج الحجر الاسود من مکانہ حتی التصق بوجہہ الکریم، میں نے دیکھا کہ حجر اسود خود چلا اور آ کر میرے بیٹے محمد کے ہونٹوں کو بوسے دینے لگا، کیا ہے حتی خرج الحجر الاسود من مکانہ، اللہ نے کہا حجر اسود دنیا والوں کو بتانا ہے تیری عزت بھی مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، بوجہہ الکریم، اور کریم آقا علیہ السلام کے چہرے مبارک کو بوسے دینے لگا۔ حضور علیہ السلام کی اپنی جان حضرت حلیمہ کہتی ہے سبحان اللہ، کسی نے پوچھا ہے حلیمہ ساری رات چراغ جلاتی ہے تو رات کو سوتے وقت چراغ بجھا دیا کر، یہ میرے سامنے حوالے موجود ہے، میں اختصار کی وجہ سے، تو حضرت حلیمہ نے کیا کہا، وَمَا بَاللَّهُ خدا کی قسم لا أوقد النار ولكنه نور محمد، خدا کی قسم حلیمہ چراغ نہیں جلاتی، یہ تو نور مصطفیٰ کی روشنی ہے کہ جو ساری رات روشن ہے۔ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ کہتی ہے میں ایک دفعہ چپکے سے حضور کو لے کر باہر چلی گئی، جنگل کے سارے درندے پرندے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب واپس لوٹتے ہیں ان کے بیٹ پر بدل ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت حلیمہ کے پاس جب حضور تشریف لائے تو کتنی بکریاں تھیں، اور ایک ایک بکری کے بدلے اللہ نے 100 بکریوں میں برکت عطا فرمائی۔
اتنی بات ذرا توجہ چاہیے. وہ لے کر چلی گئی. جب واپس آئی تو حضرت حلیمہ بھی واپس ہی آ رہی تھی. تو حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ میرا محبوب بیٹا گھر میں نہیں ہے, تو جلدی باہر کی طرف دوڑی اور دیکھا کہ حضرت شیبہ کے ساتھ پیارے آقا کھیل رہے ہیں اور شیر, بکریاں اور درندے بیٹھ کر میرے سونے نبی کا دیدار کر رہے ہیں. تو کہا یا بنیہ, اے بیٹی تمہیں نہیں پتا اليوم ھذا الحر, آج بڑا گرم دن ہے, تو گرمی میں محبت کو باہر لے کر آئی. کہا اماں جان سنیں, یہ میرا بھائی محمد تو وہ ہے کہ اس کو گرمی لگتی ہی نہیں ہے. اذا وقف وقف واذا سار سار, یہ چلتا ہے تو بادل بھی چلتے ہیں, یہ ٹھہرتا ہے تو بادل بھی ٹھہر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی آمد کا صدقہ ہم سب کو بڑھتے اللہ